تھا، لیکن یہ دھوکہ ہوتا ہے. خیر پتہ نہیں کہاں سے ٹرن مڑ گیا. میں خوبصورت باتیں کر رہا تھا تو جب جو ہے میں معراج کے سفر میں مختصر کرتا ہوں، یہاں تو کئی گھنٹے چاہیے، واپسی لاتا ہوں. واپس آ رہے ہیں معراج سے، کوئی کھڑا نہیں ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ملے. جاتے ہوئے سب سے ملاقاتیں ہو گئی. وہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام ملے، دوسرے آسمان پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ملے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام ملے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام ملے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام ملے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ملے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ملے. اور واپسی میں کوئی نہیں مل رہا. ساتویں آسمان والا بھی خاموش ہے، وہ خلیل ہے. لیکن چھٹے آسمان پہ موسیٰ نے اس تدبیر سے روک لیا کہ یار میں نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، لیکن جس نے دیکھا ہے اس کا تو چہرہ دیکھ لوں. اب ہیلا کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں. کیا ملا کہ 50 نمازیں، تو 50 نماز تھاری امت کو ان پڑھ پائے. جاؤ کم کرا کے آؤ. آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی. میری امت کو 2 ملی تھی، وہ بھی نہیں پڑھی، تو تیری امت یہ 50 کہاں سے؟ ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھا؟ اس نے مفتی محمود صاحب سے کہا تھا کہ اللہ اگر 50 رہنے دیتا تو ٹھیک تھا، حالانکہ پڑھتا یہ 5 بھی نہیں تھا. تو مفتی صاحب کو بڑا تعجب ہوا، یار 5 تو پڑھتا نہیں اور کہہ رہا 50 ہوتی تو ٹھیک تھا. تو کیوں؟ مفتی صاحب نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اگر 50 نمازیں ہوتی تو تم مولوی لوگ سارا دن نماز میں لگے رہتے، ہم آرام سے حکومت چلاتے. ہمیں ڈسٹرب صرف مولوی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ تاکہ بات جائیں اور کم کرا کے آئیں. اب گئے 9 چکر لگائے اللہ نے، 45 40 35 30 25 20 15 10 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام کا جی نہیں بھرا کہ جاؤ ایک بار اور جاؤ. اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اب تو شرم آتی ہے، کیونکہ 5 معاف ہو رہی تھی. اب کی بار گیا تو 5 بھی اگر لے لی اللہ نے تو کہیں میری امت اس معراج کے تحفے سے محروم نہ رہ جائے، اس لیے نہیں جاتا. لیکن اللہ کو تو پتا تھا کہ 5 رہنی ہے. 9 چکر کیوں لگائے؟ پہلی مرتبہ ہی 45 ڈیلیٹ ہو جاتی، معاف کر دیتے. اس کو تو پتا تھا پہلے سے. کہا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے نا، ہیلا تو اللہ کو بھی تو دکھانا تھا اپنے محبوب کی شان. نے موسیٰ دیکھ، جس عرش پہ نہ موسیٰ گیا نہ عیسیٰ گیا، اسی عرش پہ میرا محبوب کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، کبھی آتا ہے تو کبھی جاتا ہے. یہ معراج کا تحفہ ہے دوستو. آخری بات کہہ رہا ہوں، معراج کا تحفہ یہ ساری مجلس لے کے اٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کی طرف آسمانوں میں چڑھا، پہلے آسمان پہ پہنچا تو جو ہے فرشتے قیام میں کھڑے تھے، دوسرے آسمان پہ پہنچا فرشتے رکوع میں کھڑے تھے، تیسرے آسمان پہ پہنچا فرشتے سجدے میں کھڑے تھے، چوتھے آسمان پہ پہنچا فرشتے قعود میں کھڑے تھے، پانچویں آسمان پہ پہنچا فرشتے تسبیح میں لگے ہوئے تھے، چھٹے آسمان پہ پہنچا فرشتے تحلیل میں لگے ہوئے تھے، ساتویں آسمان پر پہنچا فرشتے تقدیس میں لگے ہوئے تھے. تو میرے جی میں ایک تمنا آئی، کاش کہ ایسی عبادت کوئی میری امت کو بھی مل جائے جس کے اندر ان ساری فرشتوں کی عبادت کا عکس ہو. تو اللہ تعالیٰ نے معراج پر نماز وہ تحفہ دیا ہے اور رسول پور کے روشن ضمیروں کہ صرف فرشتوں کی ساری عبادت نہیں بلکہ ساری کائنات کا رس کھول کر اللہ نے نماز میں رکھ دیا ہے. ساری فرشتوں کی عبادت. اے میرے بھائی جب تو 2 رکعت پڑھتا ہے یہ مت سمجھنا میں نے 2 نفل پڑھے ہیں یا 2 رکعتیں پڑھی ہیں، بلکہ تو نے ساری کائنات کی مخلوق کی عبادت ادا کر لی ہے. دیکھا نہیں کسی درخت کوئی درخت قیام میں کھڑے ہیں، جانور اکثر رکوع میں ہیں، دیکھا نہیں کچھوے کو سجدے میں ہے، دیکھا نہیں مینڈک کو تو نے سجدے میں ہے. ساری مخلوقات کی عبادت کا مغز اللہ نے نماز میں رکھا ہے. یہ ارادہ لے کر سارے اٹھیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم سب نماز نہیں چھوڑیں گے اور جو ہے قرآن کی تلاوت کو زندہ کریں گے، اپنی نسلوں میں قرآن کو زندہ کریں گے. اگر دنیاوی عزت چاہتے ہیں تو قرآن سے رشتہ جوڑ لیں. قرآن سے رشتہ جوڑے بنا ہمیں عزت نہیں مل سکتی. اقبال کو تو آپ پڑھتے ہوں گے، وہ تو انگلینڈ کی برطانیہ کی یونیورسٹی میں پڑھا تھا جہاں اسکرٹ پہنی ہوئی لڑکیاں پڑھتی تھی، لیکن ساری زندگی کالجوں میں گزارنے کے بعد کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر، تارک قرآن ہو کر.
بے عزت کیوں ہے مسلمان؟ اس لیے کہ قرآن سے رشتہ توڑ دیا، عزت نہیں مل سکتی۔ یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہوئی ہے، پھینکی ہے اللہ نے، اور اس کا ایک سرا عرش پر ہے، جنت میں ہے، دوسرا حصہ جو ہے سرا دھرتی پہ ڈالا ہے۔ جو اس سے پکڑ لے گا وہ بلندیاں حاصل کر لے گا، جو اس سے